الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا. سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا. غم کے مارے ہیں زمانے کے تائے ہوئے ہیں. نام کس اسموں سے تیرا لے کے تیرے کہلاتے. نام کس منہ سے تیرا لے کے تیرے کہلاتے. تیری نسبت کے تقاضوں
شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فصاحت و بلاغت، آقا علیہ السلام دا انداز گفتگو اور آقا علیہ السلام دی شان کلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب اپنی خواہش کے نال نہیں گفتگو فرمادا، ان ہوا الا وحی یوحا، جب بھی بولتا ہے اللہ دے حکم دے نال کلام فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام دے خلق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقِيلِهِ یا ربی ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں تیرے کلام دی قسم ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گفتگو فرمانا، آپ دا بولنا، آپ دے زبان مبارک دے وچوں کلمات دا نکلنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام بولتے تھوڑا نے لیکن جو کلام فرمانے نے وہ اتنا فصیح و بلیغ ہوتا ہے، ایک ہی جملے دی اگر کوئی تشریح کرے اس دا علم اس دے الفاظ ختم ہو جان گے، ایک لفظ دی تشریح کوئی بیان نہیں کر سکے گا۔ آقا علیہ السلام دا ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا فصیح و بلیغ ہے۔ آقا علیہ السلام دا کلام وہ کلام ہے جو کلام خدا ہے۔ مشہور معقولہ ہے کلام المالک مالک الکلام، بادشاہ دا کلام کلامہ دا بادشاہ ہوتا ہے۔ گفتگو کرن والا
جتنا آلہ ہوئے گا، جتنا بڑا ہوئے گا، اس دے الفاظ دی قدر بھی اتنی زیادہ ہوئے گی، اور دوسرے لوگاں دے کلام دے نالوں، گفتگو دے نالوں اس دی گفتگو دی شان اور اس دی عظمت زیادہ ہوئے گی۔ جتنا گفتگو کرنے والا آلہ ہے اتنی ہی اس کی گفتگو آلہ ہوئے گی اور اتنا ہی اس کا کلام آلہ ہوئے گا۔ اور اس کی سب تو بڑی دلیل ہے، کوئی عام آدمی اگر گفتگو کر رہا ہوئے اس کی سنن دے اسی بتا جانے ہاں، لیکن اگر کوئی بڑا خاص آدمی یا جن کی گفتگو سانو محبوب ہے، پیاری لگتی ہے، جس کی آواز وہ سارا دن بھی بولتا رہے، اسے سنتے رہنے ہیں۔ ایسے نامور علماء کرام یا اولیاء عظام، مشائخ کرام جنہ دے نال سانو محبت ہوندی ہے، عقیدت ہوندی ہے، اسی پیار کرنے ہاں، انہاں دی اسی گفتگو سارا دن بھی سنتے رہیے، ساری رات بھی سنتے رہیے، اسی کتاندے نہیں، تھکدے نہیں، یہاں تک کہ اگر ساری عمر گزر جائے انہاں دا کلام سنیا پھر بھی شوق پورا نہیں ہوتا، کہ ایویں ہی لگتا ہے کہ میں بہت کم انہاں دی گفتگو نو سنیا ہے۔ تو اے عالم ہے اساں جو سارے سامنے موجود ہے، جدو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرما دے ہون گے، پھر آپ دی گفتگو دا کیا عالم ہوئے گا اور آپ دے کلام دی کیا شان ہے، اور آقا علیہ السلام دے کلمات، آپ دے جملے، آپ دے الفاظ جو آپ بول دے نے، جو آپ فرما دے نے، جو آپ دی زبان دے وچوں نکلدا ہے، خالق فرما رہا ہے میرے محبوب دی زبان وچوں وہ نکلدا ہے جو میں آکھاں۔ تو آقا علیہ السلام دی زبان وچوں نکلنا ہی ہوا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ دی چاہت ہے، جو اللہ تعالیٰ دی رضا ہے، وہ اس دے محبوب علیہ السلام دا کلام ہے، انہاں دی گفتگو ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا انہو لقول رسول کریم، قرآن مجید فرقان حمید میرے محبوب دا قول ہے، میرے محبوب دی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جو حضور نے عطا فرمایا اسی سارے جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خلق کائنات نے حکم نازل فرمایا، اب اے حکم نازل فرمایا، تو جتنا بھی ساڈے کو کلام خدا ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے، وہ سارا دا سارا حضور دی زبان دا فیض ہے، آقا علیہ السلام دا قول ہے، آقا علیہ السلام دا کلام ہے۔ آقا علیہ السلام گفتگو فرما دے رہے، کلام فرما دے رہے۔ آقا علیہ السلام دے ایک صحابی رسول حضور دی ہر بات نو لکھ لیندے نے، بعض نے مشورہ دیتا حضور دی ہر گل نہ لکھیا کرو، کبھی حضور جلال ہوندے نے، کدے حضور جمال ہوندے نے، کدے حضور خوش ہوندے نے، کدے حضور غمگین ہوندے نے، کبھی کیسی طبع مبارک ہوندی ہے، کبھی کیسی طبع مبارک ہوندی ہے، آپ جو فرما دے رہے تو ہر گل نوٹ کر لینا ہے، نہ کیتا کر، احتیاط کر۔ انہاں دے دل نو ایک گل اچھی نہ لگی، آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کرنا وا جو آپ فرما دے ہو میں یاد بھی کر لینا، لکھ بھی لینا، نوٹ بھی کر لینا۔ میرے بھائیاں نے میں مشورہ دیتا ہے اور احتیاط برتن کا میں مشورہ دیتا ہے، تہاڈا کیا فرمان ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو سب کچھ لکھ لیا کر، میری زبان وچوں ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے، یہ تو زبان رسالت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حق جاری فرما دیتا ہے، علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے حق جاری فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام دی ذات تے جس عمر نے ایمان لیاندا،
اسلام لائے غلام بنے انہاں دی زبان تے اللہ نے حق جاری فرما دیتا کہ عمر جو بھی بولے گا وہ حق ہوئے گا، جو عمر دا آقا ہے وہ دی زبان دی کیا شان ہے۔ آقا علیہ السلام دی زبان اور آپ دے فرمان اور آپ دے کلمات دا کیا کہنا ہے۔ اور آقا علیہ السلام وہ نے جنہاں نو بیان خود خدا نے سکھایا ہے۔ آقا علیہ السلام خود اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، خود سکھایا ہے، بولنا بھی خود سکھایا ہے۔ علمہ البیان، اللہ نے خود انہوں نے بیان سکھایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے نے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے ایسی خصوصیات عطا فرمائیاں نے جڑیاں میرے تو پہلے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نو نہیں عطا فرمائیاں۔ کچھ ایسیاں چیزاں نے جڑیاں اللہ نے فقط مینو عطا فرمائیاں نے، سابق انبیاء کرام علیہ السلام نو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عطا نہیں فرمائیاں۔ انہاں وچوں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اوتیتو جوامع الکلمہ، اللہ تعالیٰ نے مینو جامع کلمات عطا فرمائے نے۔ آقا علیہ السلام جامع کلمات عطا فرمائے نے۔ اور دوسرے مقام دے آقا علیہ السلام نے فرمایا بعثتو بے جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مینو جامع کلمات دے نال مبعوث فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک جملہ بول دیں اور کوئی عام بندہ سارا دن گفتگو کرتا رہے، وہ ایک جملہ کافی ہے۔ آقا علیہ السلام کا ایک جملہ اتنا جامع ہے، ایک جملے دی تفسیر کر دیا ساری عمرہ گزر جان، علم ختم ہو جائے، زبان بولن تو عاجز آ جائے، قلم لکھن تو عاجز آ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن حضور دے جملے دی تشریح پھر بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس جملہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب دی شان دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام دے ایسے ہی نایاب کلمات اساں چند تہاڈی خدمت وچ پیش کرنے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آقا علیہ السلام دی فصاحت اور بلاغت نو ویکھیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی ویکھیا تساں کسے کول پڑھیا ہوئے، تساں کسے کول سکھیا ہوئے، کسے دی شاگردی کیتی ہوئے، کسے نو سنیا ہوئے، پھر تواڈے کول اتنی فصاحت اور بلاغت، اتنے جامع کلمات کیسے آ گئے، اتنی خوبصورت گفتگو کیسے فرما لیندے ہو؟ تعجب دے نال عرض کیتی۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لغت اور انہاں دی اصطلاح لے کے میری خدمت وچ حاضر ہوئے، اور میں انہاں دی لغت اور انہاں دی اصطلاح نو یاد فرما لیا۔ میری فصاحت اور بلاغت دی ایک وجہ یہ ہے، اور دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے خود مینو ادب سکھایا ہے، اللہ نے خود مینو سکھایا ہے اور میں اس نو اچھے طرح یاد کر لیا ہے۔ ایک ہوتا ہے استاد قابل ہوئے اور شاگرد اتنا قابل نہ ہوئے، استاد دی محنت اور اس کے کلمات اور اس کی گفتگو وہ جو ناقص شاگرد ہے اس کی محنت ضائع کر دیتا ہے، اور استاد بھی کامل ہوئے شاگرد بھی کامل ہوئے تو پھر شاگرد اپنے استاد دی محنت نو ضائع نہیں کرتا، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد استاد تو بھی زیادہ مقام و مرتبہ لے جاتا ہے، محنت دے نال، کوشش دے نال، ادب احترام دے نال، اور اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دا محبوب سکھ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میں نو سکھایا ہے اور میں بڑے
بڑے اچھے طریقے نال سکھیا ہے۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سکھایا، حضور نے سکھیا، اور پھر حضور نے وہ علم اپنی امت کو عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام استاد بن کے آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کو سکھیا ہے اور اپنی امت کو سکھایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسا سکھن اور سکھاون نو پسند نہ کریے، حالانکہ اسلام دے وچ سکھنا اور سکھانا، علم سکھنا اور علم سکھانا سب تو افضل ترین عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں سب تو بہترین وہ لوگ نے جڑے قرآن سکھدے نے، قرآن سکھاندے نے۔ تو قرآن کیا ہے؟ علم دین ہے۔ تو علم دین حاصل کرنا، اس نو سکھنا، اس نو سکھانا سب تو بہترین عمل ہے، سب تو پسندیدہ عمل ہے، اور ایک او عمل ہے جو عمل اللہ تعالیٰ نے محبوب نے خود کر کے سانو دکھایا ہے۔ اللہ نے سکھایا، حضور نے سکھیا، اور پھر حضور نے اپنی امت کو سکھایا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اسا اپنا محبوب علیہ السلام تواڈے وچ تاں بھیجیا ہے تاکہ تانوں پاک کرے، تانوں صاف کرے، تانوں ستھرا کرے، طیب کرے، طاہر کرے، اور تانوں علم سکھاوے، کتاب دا، حکمت دا، اور وہ علم سکھاوے جو تساں نہیں جانتے۔ دعا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مینوں استاد بنا کے بھیجا ہے، معلم بنا کے بھیجا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجا ہے تاکہ لوگ میرے محبوب دے کول علم حاصل کرن، تاکہ لوگ میرے محبوب دے کول فیض یاب ہون۔ میرا محبوب انہاں لوگاں نو علم دی دولت دے نال مالا مال فرما دے۔ آقا علیہ السلام دے حکمت بڑے فرمان آپ دی نظر کرنے نے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کننا فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزاں ایسیاں نے جس بندے وچ پائیاں جان وہ بندہ ایمان دی مٹھاس نو حاصل کر لیتا ہے، ایمان دی حلاوت نو وہ پا لیتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ذائقہ ہے، اسی کھانے پینے، ایک ایمان کا بھی ذائقہ ہے، اور جنہاں اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرتا ہے وہ اس ایمان دے ذائقے کو پھر چکھ دے رہے اور اس کو کہتے ہیں حلاوت ایمان۔ اور جس نو ایمان دی حلاوت مل جائے، جو ایمان دی حلاوت نو چکھ لیتا ہے، پھر اس دے ایمان دا عالم کیا ہوتا ہے وہ تسا حضور دا فرمان سن کے سمجھ جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی صفت یہ ہے من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جڑا اللہ اور اس دے رسول نال اتنا پیار کرتا ہے، اللہ اور اس دے رسول تو علاوہ اس نو کوئی شے محبوب نہیں ہوتی، سب تو بڑھ کے اس نو پیار ہے اللہ دے نال اور اس دے رسول دے نال۔ وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ شخص جڑا کسے نال بھی پیار کرتا ہے تو وہ اللہ دی رضا واسطے کرتا ہے۔ اگر کسی نال پیار کرے، کسی دی عزت کرے، احترام کرے، وہ بھی اللہ نو راضی کرنے واسطے کرتا ہے، اندے تے احسان کرنے واسطے نہیں کرتا کہ میں تیری بڑی عزت کرنا، میں تیرا بڑا احترام کرنا، یا اگر میں دی عزت کراں گا تو یہ بھی میری عزت کرے گا، ایسا کوئی مقصد نہیں۔ وہ فقط اللہ دی مخلوق نال پیار کرتا ہے اللہ نو خوش کرنے واسطے۔ اور فرمایا اللہ نے اس نو ایسا ایمان عطا فرمایا ہے، اگر ایسا مرحلہ آ جائے
ایک طرف اگ ہوئے اور دوسری طرف کفر ہوئے اور کوئی شخص آکھے کہ یا تا ایمان چھڑ دے یا پھر اگ وچ چلا جا، اس شخص نو اگ وچ جانا آسان ہوئے اور کفر کرنا مشکل ہوئے، جس دا ایمان اتنا کامل ہوئے اللہ اس نو ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے، وہ ایمان دی حلاوت نو چکھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس نو ایمان دی حلاوت عطا کرتا ہے۔ جدوں پھر وہ ایمان دی مٹھاس نو چکھ لیتا ہے پھر اس نو دنیا دی کوئی شے عزیز نہیں رہ جاندی، فقط اس دی نظر وچ ایمان رہ جاتا ہے، اللہ رہ جاتا ہے اور اس کا رسول رہ جاتا ہے، انہاں دا پیار رہ جاتا ہے، انہاں دی رضا رہ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنا سب کچھ قربان کرن تے تیار ہو جاتا ہے لیکن اپنا ایمان ضائع نہیں کرتا۔ یہ مٹھاس ہے اس ایمان دی جو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن، آقا علیہ السلام نے 3 چیزاں تے قسم اٹھائی، فرمایا ما نقصا مال عبد من صدقۃ، مینوں قسم ہے خرچ کرن دے نال مال کم نہیں ہوندا۔ آقا علیہ السلام قسم نہ بھی اٹھان تو حضور دے فرمان دی اتنی اہمیت ہے، خالق فرما رہا ہے میرا محبوب جو فرماتا ہے میرے حکم دے نال فرماتا ہے، پھر بھی حضور قسم اٹھاون فرمایا میں قسم اٹھانا وا اللہ دی راہ وچ خرچ کیتیاں مال کم نہیں ہوندا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہ الا زادہ اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی دے نال زیادتی کرے ظلم کرے اور وہ شخص صبر کر جائے، اپنا معاملہ اللہ دے چھڑ دے وے، اللہ تعالیٰ اس دی عزت نو زیادہ فرما دیتا ہے۔ اللہ دی رضا واسطے معاف کیتیاں درگزر کیتیاں عزت گھٹتی نہیں، اللہ عزت ہور عطا کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا فتح عبد بابا مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ بابا فقر، جو شخص سوال دا دروازہ کھولتا ہے اللہ ان دے واسطے محتاجی دا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جیڑا بندہ منگنا شروع کر دے سوال کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس دے واسطے محتاجی دا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو منگن والا ہے اس دی حاجتہ کبھی پوریا نہیں ہون گیا، کبھی اس دی خواہش پوری نہیں ہوئے گی، وہ ہمیشہ عام لوگاں تو زیادہ اس کی آمدن بھی ہوئے گی اور ویلا بھی رہے گا، لیکن اس کی محتاجی نہیں جائے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے سوال نہ کرو۔ منگنا سوال کرنا اسلام دے وچ منع ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سوال نہ کرو، لوگوں کے سامنے سوال نہ کرو، اللہ کو سوال کرو۔ ساڈے کول مسجد وچ ایسے لوگ آندے نے، مسجد وچ آ کے کہتے ہیں کہ سانوں تو میں تے صرف تہاڈا ہی آسرا ہے، میری مدد کرو۔ مسجد وچ آ کے پھر بندیاں نو کہہ رہا ہے کہ مینوں تہاڈا آسرا ہے، اس دے ایمان دا لیول چیک کر لو۔ حالانکہ مسجد وچ سوال کرن دی اجازت ہی نہیں، مسجد وچ دین دی بھی اجازت نہیں۔ سوال بھی کرنا ہے تو مسجد تو باہر کرو، دینا بھی ہے تو مسجد تو باہر دیو۔ سوال دی اجازت کیوں نہیں کہ مسجد اللہ دا گھر ہے اور اللہ کل کائنات دا مالک ہے، تو سارا بادشاہوں تو وڈے بادشاہ دے گھر آ کے پھر ان دے عاجز بندے کو سوال کر رہے ہیں۔ اس مالک کو مانگیا تیرا ایمان، اے تینوں نہیں کہندا کہ میرا اللہ مینوں عطا کرے گا، ایمان ہوئے گا تو پھر مالک عطا بھی کرے گا۔ ایسی صورتحال، اور پھر چونکہ اپنا ایمان ہی اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اللہ نو ناراض کر رہا ہے، پھر خالق کہتا ہے ٹھیک ہے تو بھی پھر میرے کو نہیں نہ منگیا،
تو پوری تیری بھی نہیں پہنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا سوال دا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ ان دے واسطے محتاجی دا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، یہ تین چیزاں نے جو میں فرمان تھوڑے سامنے پڑھ رہا ہوں آقا علیہ السلام دیکھ ایک زبان مبارک پہ آقا علیہ السلام نے 3 فرمان فرمائے نے، اور 3 اتنے پاورفل نے کہ ایک فرمان انسان دی زندگی واسطے کافی ہے۔ اسی ساری زندگی اس تے عمل کریے اور اس کو سوچتے رہیے، غور فکر کرتے رہیے، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ فرمان پھر بھی اپنی جگہ تے قائم ہوئے گا۔ اور حضور نے بالکل آرام دے نال آپ نے اکے جملے وچ اکے زبان وچ آپ نے 3 گلاں ارشاد فرما دتیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 دعاواں نے جڑیاں مقبول ہوندیاں نے، دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم۔ باپ دی دعا اپنی اولاد دے حق وچ قبول ہوندی ہے، مسافر دی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور مظلوم دی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سب تو پہلی دعا ہے والد دی دعا۔ والدین بھی اولاد کو پریشان ہوندے نے کہ ساری اولاد ساڈا احترام نہیں کرتی، ادب نہیں کرتی، نیک نہیں۔ تو والدین دے بارے بھی والدین دے واسطے بھی گزارش ہے کہ اپنی اولاد دے نیکی دے واسطے، اصلاح دے واسطے، ہدایت دے واسطے دعا کیتا کرو۔ جدو آقا علیہ السلام نے فرما دیتا ہے کہ باپ دی دعا اولاد دے حق وچ قبول ہوندی ہے تو پھر ہوے گی۔ باپ کو بھی چاہیے کہ دعا کرے اپنی اولاد دے واسطے، اور اگر اولاد تھوڑی جی سمجھدار ہے تو اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے باپ کو دعا لوے، باپ کو ناراض نہ کرے، اس کو یہ نہ آکھے کہ تینوں پتہ ہی نہیں، تو انہوں کی پتہ ہے، باپ کو نہیں پتا، تینوں زیادہ پتہ چل گیا ہے۔ تو ادب و احترام کا در ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ دی دعا اولاد دی حق وچ قبول ہوندی ہے، تو والدین نے بھی چاہیے اپنی اولاد واسطے دعاواں کرے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کرے، دعا دے نال پھر انہاں دے نال کوشش بھی کرے، اور اولاد نوں بھی چاہیے کہ اسی ایسا کام کریے کہ ساڈے والدین دے دل وچ ساڈے واسطے دعا نکلے، اور جدو باپ دی دعا دل دے نال نکل گئی اللہ اس دی دعا نو فوراً قبول فرما لیندا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 ایسے کام نے جنہاں وچ کسے نو کوئی رخصت نہیں، ثلاثن لیسا لأحد من الناس فیہن رخصتن، 3 ایسے کام نے انہاں وچ کسے نو رخصت نہیں ہے۔ پہلا کام ہے بر الوالدین مسلمن کانا او کافرا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا، تیرے والدین چاہے مسلمان نے چاہے کافر نے، چونکہ تیرے والدین نے، تیرا ماں باپ ہے، انہاں دے نال حسن سلوک کرنا تیرے اوتے لازم ہے، ضروری ہے، اور اس دے وچوں تینوں رخصت نہیں ملنی۔ تو آکھے کہ میں کسے بھی بہانے کسے بھی ہلے نال نکل جاواں، نکل نہیں سکتا۔ والدین دے نال حسن سلوک تینوں کرنا ہی پینا، چاہے وہ کیسے بھی نے، لیکن انہاں دے نال حسن سلوک کرتا رہے، اے نیت رکھ کے کہ میرے مالک دا حکم ہے انہاں نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والوفاء بالعہد لمسلمن کان او کافر، اپنے وعدے نو پورا کرنا، چاہے تو مسلمان نال کیتا ہے چاہے کسی کافر نال کیتا ہے، وعدہ کر لے اپنے وعدے نو پورا کرے نہ وے کہ میں کندے نال وعدہ کیتا ہے وہ بندہ غریب ہے، ماڑا ہے، کمزور ہے، یا وہ اچھا ہے، نیک ہے، کیسا بھی ہے، وعدہ کر لے پھر اس نو پورا کر، وعدہ کر کے اس نو توڑن دی اجازت نہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَىٰ مُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرٍ، اور امانت نو واپس کرنا لازم ہے، چاہے وہ کسی مسلمان دی ہوئے چاہے وہ کسی کافر دی کیوں نہ ہوئے۔ آقا علیہ السلام دے کول کافراں نے امانتاں رکھیاں ہوئیاں سن،
اور حضور نو امین کہندے سن، صادق اور امین۔ آقا علیہ السلام دی جان دے دشمن بن کے حضور دے گھر دا محاصرہ کر کے تلواراں لے کے تیاری کر کے کھڑے ہو گئے نے کہ آج جدوں یہ نکلن گے انہاں نو نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب ہجرت فرما لے، حضور تشریف لے گئے نے، لیکن امانتاں واپس کرنے واسطے مولا علی نو اپنے بستر تے لٹا کے گئے نے۔ فرمایا انہاں دی امانتاں میرے کول نے، لہذا میں جا رہا ہاں لیکن امانتاں انہاں نو واپس کر دینا۔ دین ہے، آقا علیہ السلام نے سانو سکھایا ہے جو تواڈے اوتے کسے دا حق ہے تانوں کسے صورت معاف نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 ایسیاں چیزاں نے جہڑیاں انسان نو نجات دیندیاں نے، اور 3 ایسیاں چیزاں نے جہڑیاں انسان نو ہلاک کر دیندیاں نے۔ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، فاما المنجیات جہڑیاں نجات دیون والیاں نے انہاں وچوں سب تو پہلی ہے فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈردیاں رہنا، کلیاں بھی مجمع دے وچ بھی، ظاہری طور تے بھی اور باطنی طور تے بھی، ہمیشہ جس بھی جگہ تے جس بھی حال دے وچ اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈردیاں رہنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا والقول بالحق فی الرضا والسخط، اور ہمیشہ حق بات کرنا، چاہے تو خوشی وچ ہوئے چاہے تو غصے وچ ہوئے۔ عموماً ساری طبیعت ایسی ہوتی ہے، خوشی وچ ہوئیے تو پھر بھی اسی لڑکھڑا جانے ہاں، اور غصے وچ ہوئیے تو پھر بھی لڑکھڑا جانے ہاں۔ تو اگر آکھیا جاوے تو یار خوشی اینی سی کہ مینوں پتہ ہی نہیں لگیا، اور غصے وچ گل کر آکھے کہ مینوں تو غصہ ہی اینا سی کہ مینوں پتہ ہی نہیں لگیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہے خوشی ہوئے چاہے تینوں غصہ ہوئے چاہے تو نارمل ہوئے، گل سچی کرنی ہے، عدل تے قائم رہنا ہے، انصاف کرنا ہے، سچی گل کرنی ہے، اپنے آپ نو جس بھی حالت دے وچ ہے اسلام دے دائرے دے اندر رکھنا ہے۔ تیری خوشی، تیرا غصہ، تیرا غم، تیری پریشانی تینوں اسلام دائرے تو باہر نہ کر دے، بلکہ فرمایا اپنی خوشیاں اور اپنے غصے ہر چیز نو اسلام دے تابع کر کے رکھنا ہے اور ہمیشہ حق تے قائم رہنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والقصد الغنا والفقر، چاہے تو امیر ہوئے چاہے تو غریب ہوئے، میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ 3 عمل ایسے نے کہ جڑے نجات دیندے نے۔ پہلا عمل ہے اللہ کو ہمیشہ ڈردیا رہنا، علانیہ طور تے بھی اور خفیہ طور تے بھی، اور خوشی وچ اور غصے وچ بھی حق تے قائم رہنا، اور اگر امیری ہے پھر بھی میانہ روی اختیار کرنا، اگر فقر آ گیا ہے تو پھر بھی میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ نہیں کہ آ گئے نے تو پھر جو ہویا ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر مایوس ہو کے بیٹھ گیا، اللہ نے مینوں دتا ہی کچھ نہیں، تو آ گیا تو پھر آکھیا کہ آیا جو ہے جو مرضی کریے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، چاہے فقر ہے چاہے غنا ہے، رہنا اسلام دے دائرے دے اندر ہے، اور وہ چیزاں جڑیاں ہلاک کرنے والیاں نے۔ فرمایا فہون متبعن، ایسی خواہش جس خواہش دا انسان تابع دار ہو جائے، متبع ہو جائے، اپنی خواہش دا غلام نہیں بننا۔ ایسیاں خواہشاں ہوندیاں نے، تمنا ہے، ضرورت ہے، اپنی ضرورت نو اپنا خدا نہیں بنانا، اپنی ضرورت نو پورا کرنے واسطے حلال حرام سچ جھوٹ نہیں ویکھنا۔ فرمایا ایسی خواہش کہ جس دا تو تابع بن جاویں، ایسی خواہش تینوں ہلاک کر دے گی، کیونکہ اتباع کرنی ہے آقا علیہ السلام دی، خواہشات دی اتباع نہیں کرنی۔ خالق کائنات نے فرمایا فاتبعونی، اے میرے محبوب تسا فرماؤ میری اتباع کرو، تو اتباع ہے آقا علیہ السلام دی، خواہشات دی اتباع نہیں کرنی۔ اور اگر کسی نے ایسا کر لیا پھر اس دی خواہش اس نو ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَشُحٌ مُطَاعٌ، اور ایسا بخل
جس بخل دی بندہ اطاعت کرنا شروع کر دے. بخل ویسے بھی ناپسند ہے، لیکن اگر بخل دا ہی انسان تابع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے اور اس کے نال لے کے چلنا شروع کر دے تو یہ اور بھی انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور خود پسندی بھی انسان کو ہلاک کر دیندی ہے. خود پسندی، اپنے آپ کو کہنا کہ میری کیا بات ہے، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہاں، میں بہت پرہیزگار ہاں، میں بہت سخی ہاں، میں بہت مہربان ہاں، میرے بڑے اچھے اعمال نے، میری بڑیاں نیکیاں نے، میں فلاں کیتا ہے، میں فلاں. یعنی کہ اپنے آپ تے آپ خوش ہو جانا کہ ماشاءاللہ ہوں بڑا خوش ہو گیا ہے. فرمایا اپنے آپ تے خوش نہیں ہونا، خوش تو اللہ نو کرنا ہے. اللہ بندے نے اپنے آپ نو خوش نہیں کرنا. اسی عبادت کرنے ہاں، ذکر و اذکار کرنے ہاں، خود نو خوش کرنے واسطے نہیں کرنا، اللہ نو خوش کرنے واسطے کرنا ہے. تو فرمایا خود پسندی دا شکار نہ ہو جاوی، اللہ نو راضی کرن دا خیال رکھنا ہی. اور فرمایا واہیا اشدہن، اور جڑی خود پسندی ہے اے پہلیاں دو نال بھی زیادہ خطرناک ہے. جڑی خود پسندی ہے اے انسان کو زیادہ نقصان دیندی ہے، کیونکہ خود پسندی میں آ کے پھر انسان بڑے بڑے ایسے کام کر جاتا ہے جڑے انسان کو نہیں کرنے چاہیے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علامات النفاق ثلاثۃ وان صلی وصام. آقا علیہ السلام نے فرمایا منافقت دیاں تین نشانیاں نے. اگرچہ وہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہوئے، روزے بھی رکھتا ہوئے، حدیث پاک ہے وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اگر یہ علامتاں وچ نے پھر وہ نماز روزے ہوندے تو دور دور نے. اور اگر ایسا ہے تو پھر چاہیے کہ وہ علامتاں اپنے وچوں کڈے تاکہ نمازاں روزے اس نفع دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا حدث کذب، جدوں بھی گل کرے گا جھوٹ بولے گا. اور دوسری نشانی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جدوں وعدہ کرے گا اس کو توڑے گا. اور تیسری نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کو امانت دیتی جائے گی پھر خیانت کرے گا. تو جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا منافقت دیا علامتاں نے. فرمایا اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہوئے پھر جھوٹ بھی بولتا ہوئے، روزہ بھی رکھا ہے خیانت بھی کر رہا ہے، نمازاں روزے کر رہا ہے اور اس کے نال وعدے بھی پورے نہیں کر رہا، تو پھر اس کو چاہیے کہ انہاں خرابیاں نو دور کرے تاکہ اس کا ایمان مکمل ہوئے اور اس کی نمازاں اور اس کے روزے اس کے واسطے فائدہ مند ثابت ہو جان. یعنی نمازاں روزیاں دے نال انسان دیاں جو باطنی بیماریاں یا خرابیاں نے یا کمیاں نے یا عیب نے وہ اللہ دے سامنے چھپ نہیں جاندے. نماز پڑھ کے صدقہ خیرات کر کے لوگاں نوں تے بندہ خوش کر لے گا اور انہاں دی اکھاں وچ تے دھول پا لے گا. تو اللہ تو دلاں دے راز جاندا ہے، اللہ تو ہر چیز نو جاندا ہے. خالق کائنات محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہاں تیناں چیزاں نو دور کرنا ہے. اور فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرها، اے علی تین ایسے کام نے جنہاں وچ تاخیر نہیں کرنی، جنہاں نو دیر کرن دی اجازت نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ اذا انت، جدو نماز دا وقت ہو جائے پھر نماز نو پڑھو. پھر نماز کو جان بوجھ کے لیٹ نہیں کرنا، دیر نہیں کرنی. جدو نماز کا وقت ہو گیا ہے پھر نماز پڑھ لو. والجنازہ تو اذا حضرت، اور جنازہ جدو آ جائے پھر اس کو پڑھ دو. جنازے دے وچ بھی جان بوجھ کے تاخیر کرن دی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بڑا ایک لمبا پروسیس بن جاتا ہے، لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ تیار ہو گیا ہے تو پھر اس کا جنازہ پڑھو اور اس میت نو اللہ دے سپردے کر دیو. عموماً اس طرح بھی ہوتا ہے اسی جنہاں دا انتظار کرنے ہاں
انہاں دا آنا سن نفع بھی نہیں دینا کہ اسی کھڑے ہاں نماز جنازہ رکھ کے صفحہ بنا کے کھڑے ہاں 5 آدمی 10 آدمی آئے نے اور انہوں نے فوراً اپنی سواری موٹر سائیکل گڈی روکی ہے جنازے نال شامل ہو گئے نے کیا وہ وضو گھروں کر کے آئے نے تو اگر وضو ہی نہیں پھر جنازہ کی ہے تو بغیر وضو تو جنازہ پڑھیا ہے اس کا میت نو کی فائدہ آئے گا انسان خود ہی کوئی نہیں فائدہ وضو ہی نہیں آپ نماز پڑھیے کوئی آپ کو فائدہ ہے تو اگر آپ کو کوئی نہیں فائدہ تو اگلے نو کی دینا ہے پھر ایسی جگہ بھی ہوندی نے کہ جنازہ تیار ہوتا ہے پھر اتنے وضو کا اہتمام بھی نہیں ہوتا تو اگر ساڈے نال خدا نخواستہ ایسا ہو جائے اسی لیٹ جانے ہاں جنازہ تیار ہے ساڈا وضو نہیں تو پھر شامل نہ ہو پیچھے رک جاؤ فرض کفایہ ہے جنہ پڑھ لے تہاڈا بھی ادا ہو گیا دعا شامل ہو جاؤ تو پھر لوگاں تو شرم کر دے ہیں چھپان دے واسطے پھر شامل مجبوراً ہو جاتا ہے بندہ کہ نہیں یار لوگ کی آکھن گے تو لوگاں تو راضی کر لے تو اللہ تو ویندہ پیا کہ تیرے اندر کی ہے جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کو دیر کرن دی اجازت نہیں اگر بیٹی جوان ہو گئی ہے اللہ نے نیک رشتہ عطا کر دیتا ہے تو پھر اس کا فرض ادا کرنے واسطے تاخیر کرن دی بھی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جیڑی سارا دن سوتر کتدی رہی شام ہویا تو سارا کتیا کھلار دیتا ماہ رمضان مبارک آیا تو بڑیاں اساں نیکیاں کیتیاں نے بڑے نیک اعمال کیتے نے بڑے اسی پابندی بھی کیتی ہے ہن چلا گیا سب کو چھڑ دیتا ہے پھر ساڈا حال اس مائی ورگا ہی ہو گیا نا کہ سویرے اٹھی ہے اس نے چرخا رکھیا ہے کتدی رہی ہے شام تک اس نے محنت کی جو شام ہوئی اس نے پڑھیا اور سارا اس نے ریزہ کر دیتا تو نیکیاں کر کے انہوں نے ضائع نہیں کرنا چاہیے لاسٹ تے ایک عرض کرنی ہے اب تسی آکھو کہ اس بیان میں کیوں نہیں شامل کیتا کیونکہ تسی دیر نال آندے ہو اور گل تواڈے واسطے ہے تو تاں ہی تہاڈا ٹائم لے رہا ہاں اسی جدوں نماز پڑھتے ہاں تو 2 سجدیاں دے درمیان اسی نہیں بیٹھتے اکثر دوستاں دی جڑی نماز ہے ان دے وچ ایک کمی آ رہی ہے کہ 2 سجدیاں دے درمیان اسی نہیں بیٹھتے اللہ اکبر کیتی ہے پھر فوراً اوپر اٹھ کے بیٹھے بھی نہیں اور دوسرا سجدہ کر لیا اب نہ پہلا ہویا ہے تو نہ دوسرا ہویا ہے پہلا پورا ہوئے گا تو پھر دوسرا ہوئے گا اٹھ کے بیٹھا ہی نہیں تو پہلا مکمل نہیں ہویا مطلب پہلا مکمل نہیں ہویا دوسرا کیویں ہو جاوے گا تو 2 سجدیاں دے درمیان حدیث پاک تو ایک دعا ثابت ہے کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ اینا 2 سجدیاں دے درمیان بیٹھنا ضروری ہے اور جو دعا ہے اس نو کسے مسلک نو کوئی اختلاف نہیں ہوں تسا اگر یہ سوچو کہ نہ سانو آج تک کیوں نہیں دسی کیونکہ پڑھنی ضروری نہیں ہے دسی اس وجہ تو نہیں بھی پڑھنی ضروری نہیں ہوں 10 سٹیج پر رہا ماں میں اسی سجدے ہی پورے نہیں کرتے تو پھر دعا ہی پڑھ لو چلو دعا دے بانے سجدے سیدھے ہو جان گے آقا علیہ السلام دعا پڑھتے رہنے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفانی واہدنی وعافینی وارزقنی 7 دعاواں نے ایک دعا دے وچ اور یہ 7 چیزاں ایسیاں نے اگر سانو مل جان تو ساری زندگی سنور جائے گی اے اللہ مینو بخش دے اے اللہ میرے اوتے رحم کر اے اللہ مینو سیدھا کر دے اے اللہ مینو رفت عطا کر اے اللہ مینو صحت تندرستی عطا کر اے اللہ مینو رزق عطا کر اے اللہ مینو ہدایت عطا کر یہ دعا ہے پڑھا گے سانو اس کا فائدہ ہوئے گا نفع بھی ملے گا اور سب تو بڑا فائدہ ہے گا کہ سارے سجدے ٹھیک ہو جان گے تو یہ دعا نو یاد کرو اس نو پڑھو تاکہ ساری نماز سیٹ ہو جائے اگر دعا نہیں پڑھتے تو سجدیاں میں فاصلہ ضرور رکھو اور دوسری گل بھی سجدے نال تعلق رکھتی ہے وہ دوست جڑے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں عموماً تو بیٹھ کے نماز پڑھنی نہیں چاہیے
اگر ٹھیک آ طبیعت سہندی ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو. نفل بھی بیٹھ کے نہیں پڑھنے چاہیے. کھڑے ہو کے بیٹھ کے نماز پڑھنے درمیان بیٹھ کے 4 پڑھو, کھڑے ہو کے 2 پڑھو, ثواب برابر ہے. تو پھر کھڑے ہو کے ہی پڑھ لو. بیٹھ کے جب بندے نماز پڑھتے ہیں تو جدو رکوع کرتے ہیں ادو اس طرح ہوتا ہے کہ رکوع کرن لگے پھر اس طرح گئے اور جڑا پچھلا حصہ ہے اس میں چک لیندے نے. تو رکوع کر یعنی کہ وہ ساڈے ذہن چ نا کہ رکوع کرن لگیا کمر سیدھی کرنی ہے. ہن ایک کمر سیدھی کرنی ہے تو کھڑے ہو کے رکوع کرنا ہے. جدو بیٹھ کے رکوع کرنا ہے تو پہلے ہی بہانہ لا کے بیٹھا ہوا ہے بھی میرے کو اٹھیا نہیں جاتا. بیٹھ کے نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ میرے کو اٹھیا نہیں جاتا, یا اللہ میں رخصت دے, میرے کو کھڑیا نہیں ہوا جاتا, میں بیٹھ کے پڑھ لگا ٹھیک ہے پڑھ دے ہو جائے گی تیری رخصت. پہلے لے لئی ہے, ہوں دوبارہ کمر سیدھا کرنا ضروری نہیں. جدو بیٹھ کے اساں رکوع کرنا ہے تو پھر اتنا کوئی کرنا ہے, بس تھوڑا جا جھک لو. مگرو جڑا حصہ ہے اس کو چک کے آگے جا کے کمر برابر کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اس طرح یہ ضروری نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. اور بڑے دوست ویکھے نے کہ وہ بیٹھ کے رکوع کرنے لگے پھر بڑی, اور اس میں مشقت بہت زیادہ ہے, خود بھی تکلیف ہوتی ہے. اندر پھر کھڑے ہو کے رکوع کرنا سوکھا ہے. تو اگر بیٹھ کے رکوع کرنا ہے تو پھر انہاں کو رکوع ہی بڑا ہے. اور دوسرا ایک اور بات بھی آ گئی اس نال ہی, جڑے دوست بیٹھ کے کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جب رکوع کر لگے تو پھر تو تھوڑا جھک جاتے ہیں اور اپنے گوڈیاں تے ہاتھ رکھ لے. جب سجدہ کرتے ہیں تو پھر اپنا ہاتھ اگاں کر دیندے نے. تو اگاں جڑا ہاتھ کرنا ہے ضروری نہیں ہے. رکوع کر لگے تو گوڈیاں تے ہاتھ رکھ لیا. جدوں اسی سجدہ کرنے سجدہ کرنے لگے تو پھر اسی اپنا ہاتھ تھوڑا جا اگے گوڈیاں تو نیچے ہوا وچ کر دینے. تو اس کی ضرورت نہیں ہے, کر لینا ہے تو, لیکن اس کی ضرورت نہیں کیونکہ بیٹھ کے پڑھا بہانہ ہے, عذر ہے, اور شرع جو ہے عذر ہے وہ قبول ہے. تو یہ چیزاں 3 چیزاں دونوں میں عرض کیتیاں نے. تہاڈا ٹائم لیا ہے تاں پھر تساں سارے جمع, تہاڈی یہ مہربانی ہے تساں انہاں تے عمل کرنا ہے تاکہ ساڈیاں نمازاں جڑیاں نے وہ درست ہو جان اور اسی پڑھ کے تو ضائع نہ کریے. وہ جی میں تمہیں قرآن پاک دی آیت سنائی ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مائی وانگ نہ ہو جاؤ کہ جیڑی سارا دن سوتر کٹتی ہے اور شام کو سارا اس ریزا ریزا کر دینی. تو وضو بھی کیتا, استنجا بھی کیتا, ٹائم بھی کٹیا, مسجد بھی آئے, نماز بھی پڑھی اور پڑھ کے تو پھر نہیں ہوئی, تو پتہ بھی کوئی نہیں بھی میری نہیں ہوئی. تو یہ کہ ظاہری طور پہ ساری ہو جاوے پھر بات ہی اللہ آپ قبول کر لے گا. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.